جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جناب اسپیکر، کبھی آہ لب پہ مچل گئی، کبھی اشک آنکھ سے ڈھل گئے، یہ تمہارے غم کے چراغ ہیں، کبھی بجھ گئے کبھی جل گئے۔ ڈاکٹر شرف غنیازی صاحب کا اللہ بھلا کرے، مجھ سے پیشتر دن معزز اور فاضل اراکین ایوان نے خطاب کیا۔ موضوع کے حوالے سے انہوں نے بہت کچھ کہہ دیا ہے، اور جو بھی ہمارے اس وقت معروضی حالات ہیں اس کا ہم پہلو انہوں نے احاطہ کیا ہے۔ ہمارے سامنے جو سب سے اہمیت کی حامل بات ہے وہ ہے قومی وحدت اور ملک کی بقا و سلامتی۔ پاکستان میں 14 کروڑ عوام رہتے ہیں، مختلف صوبوں میں رہتے ہیں، آرام سے مختلف قومیتیں یہاں بستی ہیں، مختلف زبانیں یہاں بولی جاتی ہیں، مختلف تہذیبیں اور مختلف تمدن یہاں پروان چڑھتے ہیں، زندگی کے بودباش مختلف ہوتے ہیں، لیکن یہ سب قومیں، یہ سب قومیتیں، یہ سب زبانیں، یہ تمام تہذیبیں ایک پاکستانی قوم بن جاتے ہیں، ایک پاکستانی تمدن اور ایک پاکستانی شناخت بن جاتے ہیں جب ہمارے درمیان ایک قومی میثاق موجود ہوتا ہے اور جس پر پوری قوم کا ایک عہد و پیمان ہوتا ہے، اور وہ ہے ہمارے ملک کا آئین، جسے اس ایوان نے متفقہ طور پر پاس کیا ہے۔ اگر ایوان متفقہ طور پر ایک آئین پاس کرتا ہے اور وہ آئین بھی بڑے بڑے حادثات سے گزرنے کے بعد، ہماری ماضی کی ایک حقیقت ہے اور ہم اس حقیقت کا کوئی انکار نہیں کر سکتے، وہ تاریخ کا حصہ بن چکا ہے۔ سن 56 کا آئین نہیں چل سکا، اس کی جگہ سن 62 کے آئین نے لے لی، اور سن 62 کا آئین نہیں چل سکا۔ سن 1967 میں اس ملک کے اندر تحریکیں شروع ہوئی، پاکستان کو سرزمین بے آئین کہا گیا، اور جب یحییٰ خان کے ہاتھ میں اقتدار جا رہا تھا تو اس وقت پاکستان کا کوئی آئین نہیں تھا، اور آمریت سے، مارشل لا سے جمہوریت کی طرف آنے کے لیے جب عام انتخابات کرائے گئے تو اس وقت بھی ملک پر LFO حکمرانی کر رہا تھا۔ ایک لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت وہ عبوری دور، اس کی تاریخ بھی آپ کو یاد ہے۔ جنرل یحییٰ خان نے الیکشن کرائے، پارلیمنٹ وجود میں آیا، لیکن انہوں نے عوام کے بنائے ہوئے ادارے کی اہمیت کو تسلیم نہیں کیا۔ اس نے عوام کے مینڈیٹ کو عملاً تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس ملک کو اور اس قوم کو ایک نہیں رکھا جا سکا، اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے ایک انتہائی عظیم اور سیاہ سانحے سے
اس قوم کو گزرنا پڑا۔ اس احساس کے ساتھ کہ ہم نے اس بچے کچے پاکستان کو بچانا ہے، اس احساس کے ساتھ کہ ہم نے اب اس ملک کو زندہ رکھنا ہے، سن 1973 کا آئین بنایا گیا۔ آئین کے جزیات سے ہر پارٹی کو اختلاف ہے، اس کے مندرجات اور تفصیلات سے ہر شخص اختلاف رائے کا حق رکھتا ہے۔ پیٹی میں آرام سے میں بات کرنے لگا ہوں، میرے صاحب وہ فیصلہ والا پوائنٹ آف آرڈر نہیں ریز کرنا بات کرنے میں، آپ جاری رکھیں۔ لیکن اختلاف رائے کے باوجود اس کی آئینی حیثیت کا انکار کسی کو نہیں ہوتا۔ ایک آرٹیکل کے ساتھ نظری اور فکری اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس آرٹیکل کی وجود اور اس کی اپنی آئینی حیثیت کا انکار کوئی نہیں کیا کرتا۔ اور ظاہر ہے کہ اس آئین کا تحفظ بھی اس ایوان نے کرنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار اس ایوان کی سادہ اکثریت کو بھی نہیں۔ اگر سادہ اکثریت کو آئین میں ترمیم کا حق دیا جائے تو پھر آئین کھلونا بن سکتا ہے۔ اسی لیے طے ہوا کہ ایوان کا 2/3 اکثریت اس میں ترمیم کرے، اور بھٹو صاحب کی حکومت میں ان کو 2/3 اکثریت حاصل تھی۔ اس دوران میں جب 4 یا 5 ترامیم کی گئی تو ایک تھوڑے عرصے میں اتنے بڑے ترامیم پر اپوزیشن نے اس وقت جو احتجاج کیا، وہ تاریخ بھی سب کو یاد ہے۔ وہاں بھی جھگڑے ہوئے، اسی بنیاد پر ہوئے کہ 2/3 اکثریت کو اس طرح استعمال نہ کرو کہ آئے روز آئین میں تبدیلیاں ہوتی رہی۔ آئین تقاضا کرتا ہے استحکام کا، آئین تقاضا کرتا ہے دوام کا۔ جب اس ایوان کی 2/3 اکثریت کے بغیر آئین میں ترمیم نہیں ہو سکتی، جس ایوان نے آئین کو بنایا، اس کو پاس کیا، اس ایوان کی سادہ اکثریت بھی آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی، تو پھر ایک فرد واحد کون ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کی اتنی مقدس کتاب میں اپنی مرضی سے ترمیمیں کرتا رہے؟ بڑا ایک اہم مسئلہ ہے۔ اور پھر دلیل دی جاتی ہے کہ صاحب سپریم کورٹ نے اختیار دیا ہے۔ اس وقت بھی کہا گیا کہ سپریم کورٹ کو خود آئین میں ایک حرف تبدیل کرنے کا اختیار نہیں، کیوں کر وہ کسی کو آئین میں ترمیم کا اختیار دے سکتا ہے۔ لیکن غلط فیصلہ صحیح، نظریہ ضرورت کی بنیاد پر آئین کو معطل کرنا یہ بذات خود ایک جرم ہے، اور اسی عدالت کے اپنے فیصلے اور ریمارکس زندہ ہے ریکارڈ پر کہ آئین ایک مقدس کتاب ہے۔ نظریہ ضرورت کی بنیاد پر نہ اس آئین کو معطل کیا جا سکتا ہے اور نہ اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے بعد میں ہماری عدالتوں نے فوج کی مداخلت کے بعد اس کی رعایت کرتے ہوئے نظریہ ضرورت کی بنیاد پر ان کو حکومت کرنے کا حق دیا۔ انہوں نے 3 سال کا وقت دیا، اور 3 سال کی مدت میں ان کو کہا گیا کہ آپ نے آئین میں اس وقت کوئی ترمیم کرنی ہے اگر روزمرہ کے معاملات میں کہیں کوئی چھوٹی موٹی مشکل آپ کو درپیش ہو، اور ایسی کوئی ترمیم نہیں کرنی جس سے آئین کا ڈھانچہ تبدیل ہو جائے، آئین کی حیثیت بدل جائے۔ ایسی صورتحال میں 3 سال میں تو ان کو ترمیم کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، اور جب 3 سال پورے ہو رہے تھے اور صرف 3 مہینے باقی تھے، اس میں ترامیم کا ایک بہت بڑا پیکج لا کے کہا کہ بھئی آپ کی 3 سال میں آپ کو کوئی مشکل درپیش نہیں آئی، آپ کا وقت گزر چکا ہے، آپ آنے والی حکومت جو آپ کی 3 سال گزرنے کے بعد آئے گی، اس کے لیے آپ مشکلات کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ لیکن یہ سب چیزوں کو نظر انداز کیا گیا، اور نظر انداز کرنے کے بعد ایک بات بالکل ہمارے ذہن میں بھی تھی اور ہمارے دلائل کا حصہ تھی، اور جناب اسپیکر ہم اس سلسلے میں حکومت کے ساتھ مذاکرات حلف اٹھانے سے پہلے بھی کرتے چلے آئے ہیں، حلف اٹھانے کے بعد بھی کرتے چلے آئے ہیں،
اور یہ بات ہر مرحلے پر، جناب اسپیکر آپ کی توجہ چاہتا ہوں، جی جی ہر مرحلے پر یہ بات واضح رہی، کوئی ابہام اس میں نہیں رہا کہ ایل ایف او آئین کا حصہ نہیں ہے۔ آئین کا حصہ بنانے کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے، حکومت کے پاس 2/3 اکثریت نہیں، اپوزیشن کی حمایت کے بغیر یہ آئین کا حصہ نہیں بن سکتا۔ اور اپوزیشن نے واضح طور پر ان سے کہا کہ ایل ایف او ایک پیکج ہے، بہت سے جزیات پر مشتمل، آئین کے کوئی 29 دفعات کو متاثر کر رہا ہے، بہت سے چھوٹے موٹے ایسے معاملات ہیں جس کو ہم ناگزیر سمجھتے ہیں۔ یہاں ایک بات کہی جاتی ہے جو میں سمجھتا ہوں جی وہ سنجیدہ نہیں ہے، سنجیدگی سے نہیں کی جا رہی۔ بعض دفعہ کہہ دیا جاتا ہے صاحب جو حصے ان کو پسند آتے ہیں اس کو قبول کر لیتے ہیں، جو حصے ان کو پسند نہیں آتے اس کو قبول نہیں کرتے۔ بہت سے حصے ایسے ہیں جو ہمیں پسند نہیں ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق افراد کے ساتھ ہے، وہ ایک وقتی معاملہ ہے، ہمیں پسند نہیں ہے۔ یہ جو بی اے کی شرط لگائی گئی، کیا آپ نہیں جانتے جناب اسپیکر جب آپ مذاکرات میں تھے ہم اس سے اتفاق کر رہے تھے؟ کیا ہم اس سے اتفاق کر رہے تھے؟ ظاہر ہے ایسی بہت سے شقیں ہیں جس سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن بہرحال اس کا تعلق افراد کے ساتھ ہے۔ میں اسمبلی کیا ہم اس سے اتفاق کر رہے تھے؟ ظاہر ہے ایسی بہت سے شقیں ہیں جس سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن بہرحال اس کا تعلق افراد کے ساتھ ہے۔ میں اسمبلی کا ممبر ہوں یا نہیں ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا۔ ہم ایسی جزیات کو تنازع کی بنیاد نہیں بنانا چاہتے تھے، لیکن جن شقوں کا تعلق نظام کے ساتھ ہے، جس کا مستقبل کے ساتھ ہے، جنرل مشرف نہیں ہوگا، جمالی صاحب نہیں ہوں گے، آپ نہیں ہوں گے، میں نہیں ہوں گا، ایوان میں اراکین نہیں ہوں گے، آنے والے لوگ ہوں گے، اور جس کا اثر اس ملک کے مستقبل پر اور اس ملک کے مستقبل کے نظام پر پڑے گا۔ ہم نے ان 29 شقوں میں سے صرف 7 شقیں چنی ہیں، اور اس پر ہم نے آپ سے کہا کہ اس پر مفاہمت لازم ہے۔ جب تک ان معاملات پر مفاہمت نہیں ہوتی ہم ایوان کے اندر ترمیمی بل پر ووٹ نہیں دے سکتے۔ اب یہاں ایک ضد جو آپ کی ضد نہیں ہے، جو ظفر اللہ جمالی کی ضد نہیں ہے، چودھری شجاعت کی ضد نہیں ہے، ضد ہے جنرل مشرف کی، اور وہ اس کی انا ہے کہ ہر قیمت پر جو کچھ میں نے کیا ہے اس سب چیزوں کو آپ قبول کریں۔ اس سلسلے میں بارہا مذاکرات ہوئے، اتار چڑھاؤ آیا، تلخی بھی آئی، ٹھنڈک بھی آتی رہی، گرمی بھی آتی رہی، ان مراحل سے ہم گزرتے رہے، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب جمالی صاحب نے تمام پارٹیوں کا اجلاس بلایا، اور آپ نے اس کرسی پر بیٹھے ہوئے ایک تحریری اعلان پڑھ کر سنایا کہ چونکہ ایوان نہیں چل پا رہا، اپوزیشن مطمئن نہیں ہے، ڈیسک بجا رہی ہے، ایوان کا نظام نہیں چل رہا ہے، اور حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہو رہا ہے، لہذا معاملات کو سلجھانے کے لیے یہ مذاکرات خوش آئند ہیں، ہم وقت دینا چاہتے ہیں، اور غیر معینہ مدت کے لیے آپ نے اجلاس ملتوی کر دیا۔ پھر اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی بنی، آپ نے خود اس کو چیئر کیا، اس میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ آپ بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے سفارشات طلب کی، تمام پارٹیوں نے آپ کو سفارشات پیش کی، آپ نے وزیر اعظم کو رپورٹ کر دی، وزیر اعظم نے کمٹمنٹ کے مطابق اور شیڈول کے مطابق سربراہی اجلاس بلانا تھا، وہ اجلاس بلانے کی بجائے آپ نے بجٹ کا اجلاس طلب کر لیا، اور پورے بجٹ اجلاس کو ہنگامے کے حوالے کر دیا، احتجاج کے حوالے کر دیا۔ اب اس تمام تر صورتحال میں ذمہ داری آتی ہے آپ پر، حکومتی جماعت پر، فوجی قیادت پر، کہ جو مفاہمت کے راستے میں مسلسل رکاوٹ بن رہی ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں، اور یہ جو لوگ سربراہان جماعت وزیر اعظم صاحب کی دعوت پر اس اجلاس میں موجود تھے، ہم نے پہلا بنیادی شرط یہ رکھا تھا کہ ایل ایف او آئین کا حصہ نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو پھر مذاکرات چل سکتے ہیں، پھر متنازع امور کی نشاندہی ہو سکتی ہے، پھر گفتگو چل سکتی ہے۔ اور اس وقت حکومت نے اس بند کمرے کے اندر مکمل طور پر ہمیں کہا کہ بہرحال حکومت ترمیمی بل لائے گی، پوری پیکج کے لیے بل لائے گی، اور ہمیں صرف آپ کی چند نکات پر اتفاق رائے چاہیے۔ ہم سے کہا گیا بتاؤ آپ کے متنازع نکات کیا ہیں، ہم نے 7 نکات کی نشاندہی کی، اور دونوں فریق حکومت اور حزب اختلاف
دونوں کا اس پر اتفاق رائے ہوا کہ یہ 7 نکات متنازع قرار پائے۔ جناب والا، جب مذاکرات کی میز پر 7 نکات آپ کے اور ہمارے درمیان متنازع ہیں، کہاں فیصلہ ہو گیا، کہاں طے ہو گیا معاملہ کہ خود بخود آئین کا حصہ بن گئے؟ اور اس ایوان، اس چھت کے نیچے آپ نے اور میں نے ایک ہی وقت میں حلف اٹھایا ہے، اور اس وقت کہا گیا کہ جس آئین کا آپ سے حلف اٹھایا جا رہا ہے اس میں کوئی الف او نہیں ہے۔ جب یہ بات کہی گئی اور آج ڈاکٹر شرف گنیازی اس پر گواہی بھی دے رہا ہے کہ ہاں یقیناً اس آئین کو میں نے خود دیکھا، چیک کیا، اس میں الف او نہیں تھا، آپ بتائیں کون سی ترمیم اس دوران میں آئی ہے؟ آپ بھی اسی ایوان میں ہوتے ہیں، ہم بھی اسی ایوان میں ہوتے ہیں، ہم نے تو کوئی ترمیمی بل نہیں دیکھی جو اس ایوان میں آئی ہو اور پاس ہو گئی ہو اور جس کے نتیجے میں الف او آئین کا حصہ بن گیا ہو۔ لہذا بات بڑی واضح ہے کہ اگر یہ صورتحال بنتی ہے تو پھر ظاہر ہے، مجھے بتایا جائے جب سے یہ 58(2) آیا ہے، جنرل ضیاء الحق اور جنوجو صاحب کبھی بھی ان کے درمیان ہم آہنگی نہیں رہی۔ اس کے بعد غلام اسحاق خان اور بینظیر بھٹو، غلام اسحاق خان، میاں نواز شریف، سردار فاروق لغاری صاحب اور بینظیر بھٹو اور سردار فاروق لغاری صاحب اور میاں نواز شریف ایک دن ہمیں بتا دیں کہ اس 58(2) کے ہوتے ہوئے کسی بھی صدر اور کسی بھی وزیر اعظم کے درمیان کوئی مفاہمت رہی ہو۔ ہمیشہ اختیارات کی ایک جنگ رہتی تھی اور ایک کشاکش کی ایک فضا ہوتی تھی۔ آج وہ ایک اور شکل اختیار کر گئی ہے، اور وہ یہ کہ فوجی ادارہ اور عوامی ادارہ آج اختیارات کی کشاکش کی جنگ لڑ رہا ہے۔ فوج کہتی ہے اختیارات ہمارے پاس ہوں گے، عوام کا ادارہ کہتا ہے اختیار ہمارے پاس ہوں گے۔ آخر ظاہر ہے جب الیکشن ہوتے ہیں، پارلیمنٹ وجود میں آتے ہیں، منتخب لوگ آتے ہیں، ایک نیا سیاسی کلچر ڈیولپ ہوتا ہے، اس میں سیاستدان سوچتے ہیں کہ ہم عوام کے نمائندے ہیں، اب ملک ہم نے چلانا ہے، اور فوج کہتی ہے کہ نہیں، ہمارے پاس جو اختیار ہے اسی کے مطابق ملک چلے گا۔ تو ظاہر ہے کہ اس سے حالات جائیں گے انارکی کی طرف، اور اگر یہ آئین ایک مرتبہ پھر متنازع ہو گیا تو جس طرح پہلے آئین نہیں تھا اور متنازع تھا اور ملک دلخت ہو گیا، اب پھر وہ وقت آنے والا ہے، خدا نہ کرے کہ اس ملک کو توڑنے کے اسباب پیدا کر دیے جائیں۔ اور میں نے جمالی صاحب سے اس دن بھی کہا جب آپ نے رولنگ دی تھی، میں نے کہا صاحب آپ نے رولنگ دے دی؟ انہوں نے کہا جی ہاں اسپیکر صاحب نے رولنگ دے دی ہے۔ میں نے کہا ملک کو توڑنے کی بنیاد رکھ دی آپ نے؟ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ میں نے کہا اللہ پاکستان کا محتاج نہیں ہے، ہم پاکستان کے محتاج ہیں۔ ہم اپنے ہاتھ سے اس ملک کو توڑ رہے ہیں، ہم اپنے ہاتھ سے اس ملک کو کمزور کر رہے ہیں، اس ملک کو توڑنے کی بنیادیں رکھ رہے ہیں۔ آپ ہم سے تعاون مانگتے ہیں، میں پاکستان توڑنے میں آپ کی مدد کروں، میں جمہوریت کو قتل کرنے میں آپ کی مدد کروں، میں اس ملک کے آئین کو تباہ کرنے میں آپ کی مدد کروں۔ ہم نے تو اس ملک کی بقا کی جنگ لڑنی ہے، ہم نے اس ملک کی جمہوریت کی جنگ لڑنی ہے، ہم نے اس ملک کے آئین کی جنگ لڑنی ہے۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں، حکمران جماعت سے بھی کہتا ہوں، فوج کی قیادت سے بھی کہتا ہوں کہ اس ملک پر رحم کرو، اس قوم پر رحم کرو۔ آپ اپنی اقتدار اور اپنی اختیارات کے لیے اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ تمہیں ملک بھی بھول چکا، تمہیں جمہوریت بھی بھول چکی اور تمہیں قوم بھی بھول چکی۔ بہت شکریہ۔ اس چیز پر آئیں، اس چیز پر آئے، احتجاج ہمارا اسی بنیاد پر ہے۔ جناب اسپیکر، آپ کے خلاف اگر ہم نے عدم اعتماد کی تحریک دی تھی تو اسی بنیاد پر دی تھی کہ آپ کی رولنگ کو ہم اس ملک کے لیے تباہ کن سمجھتے ہیں، اور اگر ہم نے ڈپٹی اسپیکر صاحب کے خلاف درخواست دی ہے تو ان کا رویہ اتنا غلط تھا کہ اپوزیشن کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھنا، اور اگر آپ کی رولنگ محفوظ رہ جاتی اور ابھی تک محفوظ رہتی اور آپ کے اسمبلی کی مدت پورے ہونے کے بعد بھی وہ محفوظ رہتی اور آپ کے وفات ہو جانے کے بعد بھی محفوظ رہتی، کون سا آسمان گرتا؟ یہاں پر 3 ایسے اسپیکر گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنی رولنگ کو اس وقت تک محفوظ رکھا یہاں تک کہ وہ اپنے کرسی سے چلے گئے، اس لیے محفوظ رکھا کہ اگر وہ رولنگ دے دیتے تو پھر ایز اے اسپیکر ان کی جانبداری سامنے آ جاتی، وہ غیر جانبدار نہ رہتے۔ انہوں نے اس کرسی کی غیر جانبداری کی لاج رکھی، لیکن آپ نے ان پیشوں کی پیروی نہیں کی اور اس کرسی کی لاج نہیں رکھی اور اپنی ذات کو بھی متنازع بنایا، اس کرسی کو بھی متنازع بنایا۔ آخر ایسا کردار کیوں ادا کیا آپ نے؟ اور ہم نے آپ کے چیمبر میں حاضر ہو کر آپ سے درخواست کی اور آپ سے منت کی کہ جناب اسپیکر، ہمیں معلوم ہوا ہے آپ ایسی حرکت کرنے والے ہیں، آپ مہربانی کریں ایسی بات نہ کریں۔ تو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ صاحب مجھ پر حکومت کا دباؤ ہے، میں کیا کروں؟ اور اب انکار کر رہے ہیں۔ یہ آپ نے میرے سامنے کہا
میں کنفرم نہیں کر رہا ہمارے سامنے کہا یہ اور آپ نے مجھے مولانا صاحب وائنڈ اپ آپ بیٹھے قطعی سی بات مولانا نہیں صاحب ہو وائنڈ اپ کریں اور پھر آپ نے وہ بات نہ کرے جو میں نہیں تردید کروں آپ سامنے بیٹھے اس لیے میں کہہ رہا ہوں اور آپ نے مجھے کہا کہ آپ بھی تو مجھ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں تو میں نے کہا صاحب میں دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں ہم درخواست کرنے کے لیے آئے ہیں کہ آپ مہربانی کر کے ایسا نہ کرے اور پھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایوان میں اس وقت آپ رولنگ نہیں دے رہے جب کارروائی چل رہی ہے اس وقت آپ رولنگ نہیں دے رہے جب ایک دفعہ بل پاس ہو جاتا ہے اور یہ معلوم ہے کہ اب ساری دنیا جا چکی ہے اور ابھی کوئی اس وقت اس کو ریزسٹ کرنے والا نہیں ہے تو چپکے سے یہ آدھی رات میں اور اس طرح تنہائی میں اور ایسے ماحول میں کہ جب اس پر کوئی ریزسٹ کرنے والا موجود نہ ہو ایسی رولنگ دینا یہ چوری چھپے رولنگ دینے والی باتیں ہیں اس طرح کی رولنگ نہیں چلیں گے جناب والا اس ایوان کے مالک حکمران نہیں ہیں اس ایوان کے مالک ہم سب ہیں اس آئین کے مالک آپ نہیں ہیں اس آئین کے مالک ہم سب ہیں اس آئین کو بچانے والے ہم سب ہیں اس میں ہم آپ کے برابر کے فریق ہیں آپ کے یک طرفہ فیصلہ نہیں قبول کیا جا سکتا ہم برابر کے فریق ہو کر کہتے ہیں کہ اور آپ ہماری رائے کو نظر انداز نہیں کر سکتے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں شہنشاہی ایران سے زیادہ وفادار اس خطے میں امریکہ کا کوئی نہیں رہا ہے اگر امریکہ شہنشاہی ایران جیسے وفادار کو نہیں بچا سکا تو وہ جنرل مشرف کو بھی نہیں بچا سکتا مولانا صاحب اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ چلنا ہے تو پھر جمہوری اصولوں کی بنیاد پر چلنا ہے دلیل کی بنیاد پر چلنا ہے میں طاقت کو دلیل تسلیم کرنے سے انکار کرتا ہوں دلیل ہوتی ہے آؤ دلیل کی بنیاد پر بات کرو عقل کی بنیاد پر بات کرو معاملات کو افہام و تفہیم کی بنیاد پر سلجھاؤ ہم کل بھی تیار تھے ہم آج بھی تیار ہیں بہت شکریہ بہت مہربانی خواجہ محمد آصف صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب ڈاکٹر شیر جناب اسپیکر مولانا میری تجویز ہے کہ سپیچ کا آپ کا اس میں اگر بات صحیح ہے جی اچھا میں صرف ڈاکٹر شیر افغان صاحب کی آج کی گواہی کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اسمبلی کا آغاز جس حلف سے ہوا تھا وہ سن 1973 کے اصل آئین کا حلف تھا وہ اصل آئین کا حلف تھا اور آپ کی رولنگ آج کی ان کے بیان سے نفی ہو گئی ہے لہذا آج کے بعد آپ کی رولنگ کا حوالہ نہیں دیا جا سکتا آپ کی رولنگ کا حوالہ آج کے بعد نہیں دیا جا سکے گا LFO آئین کا حصہ نہیں